وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وما يستوي البحران اور برابر نہیں دو دریا هذا عذب فرات یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے سائغ شرابہ اور پینے کے لیے خوشگوار ہے وهذا ملح اجاج اور یہ کھارا اور کڑوا ہے ومن كل تأكلون لحما طريا ان دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ وتستخرجون حلية تلبسونها اور نکالتے ہو ان میں سے موتی جس کو پہنتے ہو وترى الفلك فيه مواخر اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو اس میں کہ چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے ہوئے لتبتغوا من فضله تاکہ اس میں سے اللہ کا فضل تلاش کرو ولعلکم تشکرون اور تم شکر کرو۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی کچھ نشانیوں کا ذکر ہوا تھا اور اس میں سے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی تھی کہ عزت و ذلت کا مالک وہ اللہ ہے، کسی کو عزت دے کسی کو ذلت دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بری تدبیریں نہیں کرنی چاہیے، مکر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بری تدبیریں پلٹ کر پھر آتی ہیں اور جو تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں وہی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کسی کے بارے میں بری تدبیریں نہ بناؤ، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش نہ کرو، تو اس سے منع فرمایا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جو مکر کرتے ہیں بری تدبیریں بناتے ہیں لہم عذاب شدید، اللہ نے فرمایا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اس کے بعد تیسری یہ آیت میں یہ بات ارشاد ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انسانوں کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر جوڑے جوڑے بنا دیا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے بنایا اور پھر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، پھر ان سے آگے انسانوں کی نسل چلی ہے۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام سبب بنے انسانوں کے وجود میں آنے کا اور آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے بنایا، تو اس لیے انسان کی نسبت بھی مٹی کی طرف کر دی جاتی ہے کہ انسان تو مٹی سے بنا ہے۔ اور پھر انسان جو غذا کھاتا ہے اس میں سے اکثر غذا جو ہے وہ مٹی سے بنتی ہے، جس سے انسان نشو و نما پاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ انسان کو ایک نطفے سے، گندے قطرے سے پیدا فرما دیا۔ اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور بھی ہے جو اس طرح انسان کی تخلیق کر سکے، اس طرح کسی کو پیدا کر سکے؟ تو اللہ کی قدرت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بتا رہے ہیں اور اس مومن اور کافر کو جو ہے مثال کے ذریعے ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور کافر کی سزا کا ذکر بھی اس میں آئے گا۔
اور اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے مسلمان اور کافر کو واضح کیا ہے، فرق کو واضح کیا۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، فرمایا کہ دو دریا برابر نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک میٹھا ہے جس کا پانی پینے میں خوشگوار ہے، دوسرا کڑوا ہے، کھارا ہے، جس کا ذائقہ ترش ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میٹھا پانی، خوشگوار پانی سے مومن کی مثال دی ہے، ایمان والے کی مثال دی ہے کہ جو آدمی مسلمان ہے، ایمان لایا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ اور کھارے پانی، جو ترش پانی ہے، جو پینے کے قابل نہیں ہے، کڑواہٹ ہے، فرمایا کافر کی مثال اس کی طرح ہے، یہ دنیا میں بھی ذلیل اور ناکام رہے گا اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا۔ وما يستوي البحران، یہ برابر نہیں ہو سکتے، میٹھا پانی اور کھارا پانی، دو دریا برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ واضح ہے۔ بعض دفعہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، سمندر کی ویڈیو تھی، اس میں ایک طرف کھارا پانی چل رہا ہے اور ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے، اور بیچ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے کہ کھارا پانی الگ چلے گا اور میٹھا الگ چلے گا، یہ آپس میں مکس نہ ہو جائے، خلط ملط نہ ہو جائے، ایسی بھی کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما دیا اور اس کی عملی مثال بھی دیکھ لی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کھارے پانی کو علیحدہ رکھا اور میٹھے پانی کو علیحدہ رکھا، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر انہی دو دریاؤں میں، دو سمندروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلیوں کو پیدا کر دیا، انسان کی غذا کا سامان جو ہے مہیا کر دیا، اور فرمایا کہ اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ یہاں پر گوشت کا ذکر فرمایا، مچھلی کا ذکر نہیں فرمایا، تو اس لیے فرما دیا کہ مچھلی جو ہے وہ خود ایک گوشت ہے، جیسے دوسرا جانور ہے اس کو ذبح کر کے جو ہے کھایا جاتا ہے، اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، کھال وال اتاری جاتی ہے، کئی سارے مراحل سے گزر کر پھر اس کا گوشت تیار ہوتا ہے۔ تو مچھلی اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، اس کی کھال نہیں اتارنی پڑتی، بنا بنایا گوشت ہے، اس کی ٹکڑے کر کے اس کو پکا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، تو مچھلی کو تازہ گوشت سے جو ہے تشبیہ دے دی کہ یہ بنا بنایا گوشت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھارے پانی کے اندر بھی اور میٹھے پانی کے اندر بھی میں نے لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے غذا کا سامان مقرر کر دیا ہے، مہیا کر دیا ہے۔ انسان سمندروں سے تازہ مچھلی نکالتا ہے اور وہ انسان کی غذا بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں، یہ موتی سمندر سے نکلتا ہے، اسی طرح یہ سپیاں ہوتی ہیں، یہ بھی سمندر سے نکلتی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیرے جواہرات سمندر سے نکلتے ہیں۔ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بہت ساری مخلوقات رکھی ہیں، مچھلیوں کی ہزاروں قسمیں سمندر کے اندر ہیں، کیڑے مکوڑے کئی طرح کے سمندر کے اندر موجود ہیں، ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور کئی من وزنی، ٹن و من وزنی مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رکھ دی ہیں، جو انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اور پھر ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہا ہے، ان کو روزی بھی دے رہا ہے، پانی کے اندر رزق دے رہا ہے، ایک وقت کا نہیں، 2-3 وقت کا رزق ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ مخلوق کی دعوت نہیں کر سکتے، یہ میں ہی ہوں جو اپنی مخلوق کو پال رہا ہوں۔
سلیمان علیہ السلام نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ دعوت کا انتظام کرو، پھر مجھے بتانا، پھر میں مخلوق کو بھیجوں گا تو آپ ان کی دعوت کرنا۔ چانچہ 6 مہینے تک کھانا بنتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دے دیا کہ اس کھانے کو خراب نہ ہونے دیں۔ چانچہ 6 مہینے کے بعد کافی سارا کھانا تیار ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اب جو ہے اپنی مخلوق کو بھیج دیں، دسترخوان لگ چکا ہے، کھانا تیار ہو چکا ہے، اب دعوت کا انتظام ہو گیا ہے، اپنی مخلوق کو بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا سلیمان پہلے سمندر کی مخلوق کو بھیجوں یا خشکی کی مخلوق کو بھیجوں؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ سمندری مخلوق کو پہلے بھیج دیں۔ چانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو بھیجا جو 6 مہینے میں کھانا تیار ہوا تھا، وہ ایک لقمے میں نگل گئی اور کہنے لگی ابھی تو میرا ناشتہ ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ میرا رب تو اس سے کئی گنا زیادہ مجھے ایک وقت میں کھلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے جو اپنی تمام مخلوق کو کئی ٹن جو ہے کھانا کھلا رہا ہے ایک وقت میں، اور دن میں 2-3 مرتبہ کھلا رہا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آج اگر روزی کا انتظام انسانوں کے ذمہ ہوتا تو آج آدھا پاکستان تو بھوک سے مر چکا ہوتا اور کوئی کسی کو جو ہے رزق دیتا نہ اور قبضہ کر کے بیٹھ جاتا۔ جس طرح آج ذخیرہ اندوزیاں اور جو ہے قبضے ہو رہے ہیں، جو چیز پتہ چلے کہ اس کا ریٹ بڑھنے والا ہے اس کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے کہ جب ریٹ بڑھے گا پھر ہم نکالیں گے۔ ابھی سیلاب میں آپ نے دیکھا کہ کئی ٹن گندم جو ذخیرہ ہوئی تھی وہ پانی کی وجہ سے خراب ہو گئی، اس کو پھینک دیا گیا، لوگوں کو نہیں دیا گیا، عوام کو نہیں دیا گیا، ذخیرہ ہوتی رہی اور وہ پانی میں بہہ گئی، خراب ہو گئی۔ تو انسانوں کے ذمہ اگر روزی ہوتی تو پھر کسی کو رزق نہ ملتا، پھر رزق کی تقسیم پر بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں کہ فلاں ہمارے قبیلے کا ہے اس کو ہم دیں گے، فلاں ہماری زبان کا ہے اس کو ہم دیں گے، آپ تو دوسرے قبیلے کے ہو، آپ تو ہمارے مخالف و دشمن ہو، آپ کو تو نہیں ملے گا۔ تو یہ باتیں ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے پاس رکھا۔ اللہ ہی ہے جو مخلوق کو روزی دے رہا ہے، اللہ ہی انتظام کر رہا ہے۔ آج کل کے حالات میں جو انسان کو رزق مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز رہی نہیں کہ انسان جو ہے ان کو کچھ کھانے کو نہ ملے، انسان بھوک سے مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت جو ہے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو روزی بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میٹھے پانی کے سمندر سے بھی اور کھارے پانی کے سمندر سے بھی تازہ گوشت تم حاصل کر رہے ہو، اور انسان کی روزی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ آج مچھلی کی تجارت بہت ہو رہی ہے، ساحلی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ مچھلی کی تجارت کر رہے ہیں اور وہاں سے شکار کر کے مچھلی لا کر اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی تجارت جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہو رہی ہے، اور اسی سمندر کے اندر سے موتی نکل رہے ہیں، اس کی الگ تجارت ہو رہی ہے، ہیرے جواہرات الگ نکل رہے ہیں، اس کی الگ جو ہے تجارت ہو رہی ہے، سپیاں الگ نکل رہی ہیں، اس کی الگ جو ہے چیزیں بن کے اس کی تجارت ہو رہی ہے۔ تو اور اسی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے جہاز جو ہے ان کو چلا دیا، اور بہت بڑے بڑے جہاز جو ہے ان کو سمندروں کے اندر کھڑا کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، انسانوں کو دماغ دیا اور یہ بڑے بڑے جہاز یہ سمندر میں کھڑے کر دیے، اس سے ٹنوں من وزنی سامان اس پر آ رہا ہے، خود جہاز کا وزن اتنے ٹنوں میں ہے اور اس کے اوپر پھر لاکھوں ٹن وزن اس کے اندر جو ہے رکھا جاتا ہے، اور یہ دریا اور سمندر کے اندر یہ جہاز چلتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سمندر کے اندر سے تم مچھلی بھی حاصل کرتے ہو، اس میں کاروبار بھی کرتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس سے تم موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور دیکھتے نہیں کہ کشتیاں اس
سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر پانی کو چیرتے ہوئے چل رہی ہوتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ انہیں کشتیوں کے اوپر انسان جاتا ہے، ماہی گیر جاتے ہیں، یہ شکاری جاتے ہیں اور مچھلیاں شکار کر کے لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی کے ذریعے تم جو ہے اب اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ جو رزق اللہ دے رہا ہے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ جہاں بھی روزی کی بات آتی ہے ساتھ میں اللہ تعالیٰ شکر کی بات بھی کرتے ہیں کہ رزق حاصل کر کے انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ کسی نے انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی، کوئی احسان کر دیا، کوئی اچھائی کر دی، انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انسان اس کو دعائیں دیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ جب میں رزق دے رہا ہوں، انسان اس کو حاصل کر رہا ہے، اس کو کھا رہا ہے، تو وہ میرا بھی شکر ادا کرے، اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور شکر کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کے لیے مزید روزی کا اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جو کچھ بھی مل جائے اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وسخر الشمس والقمر، چاند اور سورج کو اس کے مسخر کر دیا، کل یجری لاجل مسمی، جو ایک وقت مقررہ تک وہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رات اور دن کا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ رات کتنی تاریک ہے، جب صبح ہوگی تو یہ ساری تاریکی چھٹ جاتی ہے اور دن روشن ہو جاتا ہے، آسمان روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر رات ہی رات رہے، صرف رات ہی رات ہو، دن ہو ہی نہ، تو انسان پریشان ہو جائے۔ کراچی میں تو چلو روشنی ہے، لائٹ کا انتظام ہے، لیکن دیہاتوں میں آپ چلے جائیں گھٹ اندھیرا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، خوف آ رہا ہوتا ہے انسان کو۔ تو اس لیے گاؤں دیہاتوں میں تو لوگ رات کے سفر بھی نہیں کرتے، تو خوف آتا ہے، گھو کا عالم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کا نظام بنایا تاکہ یہ خوف کا جو عالم ہے، خوف کے جو سائے منڈلا رہے ہیں یہ چھٹ جائیں، روشنی آ جائے، انسان خوش ہو جائے اور پھر اپنا رزق تلاش کرے، اپنی روزی کے لیے نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کا نظام بنایا، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے، لباس بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے لباس بنا دیا ہے کہ انسان اس میں آرام کرے، سوئے، اپنا کاروبار ختم کر کے اپنے گھر میں آ جائے، سکون کرے۔ اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے دن کو معاش کا ذریعہ، روزی کا ذریعہ بنا دیا، معیشت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب صبح ہو گئی، دن نکل آیا، اب اپنی روزی کے لیے اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ، اور روزی حاصل کر کے پھر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ تو آج تو انسان رات میں جاگتا ہے، اور دن میں جب اللہ کا فضل جہاں جس میں تلاش کرنا ہے، روزی جہاں سے حاصل کرنی ہے، اس وقت میں سو جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ ہماری رزق میں برکت نہیں ہو رہی، روزی میں برکت نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو روزی کا جو وقت ہے اس کو تو ہم نے سو کے گزار دیا۔ پچھلے درس میں بھی میں نے غالباً بتایا تھا کہ جو صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اشراق تک، اس وقت میں روزی تقسیم ہوتی ہے۔ آسمانوں سے انسان کی روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، آج کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، اس کے فیصلے صبح کے وقت ہوتے ہیں۔ اور اس لیے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد انسان کو سونا نہیں چاہیے۔ اگر انسان سو گیا تو وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس روزی کی تقسیم سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ صبح نماز پڑھی جائے، فجر کی نماز باجماعت پڑھی جائے، فجر کی نماز کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے، اور اس سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اگر صبح کی نماز سے، قرآن پاک کی تلاوت سے دن کا آغاز کیا تو انشاءاللہ سارا دن اچھا گزرے گا، کاروبار میں آسانی اور برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔
ہم تو صبح کافی لوگ صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتے، فجر میں سوئے ہوئے اٹھتے ہیں 9-10 بجے، اس وقت سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو سارا وقت تو جو کاروبار کا وقت ہے اس نے تو سو کے گزار دیا، اللہ کو بھی ناراض کر دیا، نماز نہ پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت نہ کر کے بے برکتی اپنے اندر پیدا کر دی، تو رزق میں برکت کیسے آئے گی، پھر گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ تو اس لیے صبح کے وقت میں نماز جو ہے فجر کی باجماعت پڑھی جائے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہو، تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی جائے، روزی میں برکت کے لیے اپنی حاجتیں مانگ لی جائیں، اگر ہو سکے تو استغفار کی تسبیح یہ لازمی پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار یہ لازمی پڑھ لیں، تو اس چیز کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ روزی میں بھی برکتیں ہوں گی اور دن بھی اچھا گزرے گا اور اللہ پاک حفاظت بھی فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمندروں کے اندر سے کشتیوں کے ذریعے تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا، رات آتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا جو اپنے اپنے وقت میں چل رہے ہیں، اپنے اپنے اندازے سے چل رہے ہیں، اور یہاں پر چاند اور سورج کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے مسخر کر دیا، کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وعدے تک، ایک مقررہ وقت اور میعاد تک وہ چل رہا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، اور بعض مغرب کے جو فلاسفہ ہیں انہوں نے اپنے اٹکل سے اپنے ذہن سے یہ بتا دیا کہ بھئی زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، زمین چاند اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہی بات ہے، لیکن حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، زمین نہیں گھوم رہی، زمین تو اپنی جگہ پر ساکت ہے، بلکہ چاند اور سورج جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی بیان فرمایا، چاند اور سورج کو ہم نے مسخر کر دیا ہے، ہر ایک اپنے اندازے سے چل رہا ہے، زمین کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، تو یہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں۔ اگر زمین گردش کرتی تو پھر حالات میں تغیر و تبدل آتا، مشرق والے مغرب میں چلے جاتے، مغرب والے مشرق کی طرف آ جاتے، شمال اور جنوب کا فرق آ جاتا، سمندروں میں طغیانیاں آ جاتی، سمندر ابل پڑتے، تو یہ سارا فساد جو ہے یہ برپا ہو سکتا تھا، دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ تو زمین اپنی جگہ پر رکی ہے، چاند اور سورج یہ گردش کر رہا ہے، اور یہ اپنے اپنے مدار میں اپنے اندازے سے چل رہے ہیں، اور ایک وقت مقررہ میں یہ سفر کر رہے ہیں، نہ کوئی آگے ہوتا ہے وقت، نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام آگے پیچھے ہو جائے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، تو اس لیے فرمایا ان کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو یہ سارا نظام چلا سکے، چاند سورج کو چلا سکے؟ اور بعض سائنسدانوں نے بتایا کہ سورج زمین سے تقریباً 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، 9 کروڑ میل کا فاصلہ کسی سیارے کی رینج میں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے چاند اور سورج کے تغیر اور تبدل کو دیکھنا، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے اندازے سے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ تبدیلی آ رہی ہے، سورج یہاں جا رہا ہے، تو اپنے اپنے اندازے سے لوگ بتاتے ہیں۔ بعض مرتبہ بتاتے ہیں کہ آج چاند گرہن ہوگا یا سورج گرہن ہوگا، لیکن نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بتایا جاتا ہے کہ آج بارش ہوگی، آج جو ہے موسم تبدیل ہو جائے گا، نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بتایا جاتا ہے آج بالکل بارش نہیں ہوگی، سائنسدان بتاتے ہیں بالکل بارش نہیں ہوگی، اس دن سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے پاس ہے سارا نظام، انسان اندازے لگا سکتا ہے، اٹکل لگا سکتا ہے، ورنہ صحیح نظام اور صحیح وقت جو ہے، ٹائم جو ہے، اندازہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی ہے وہ جو سب کچھ چلاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کو چلا دیا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تمہارا رب اللہ ہے، وہی بادشاہی اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اور خود کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔
مشرکین کافر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رہے تھے، اللہ نے فرمایا مثال کے ذریعے کھجور کی گٹلی کے اوپر جو سفید چھلکا ہوتا ہے، فرمایا اس کے بھی برابر نہیں ہے، اس کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ ساری چیزوں کی بادشاہی، آسمان و زمین کی بادشاہت، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو سنیں گے نہیں تمہاری پکار کو، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سنیں تو پہنچتے نہیں تمہارے کام کو۔ اگر پکار تمہارے جھوٹے معبود سن بھی لیں تو فرمایا کہ وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے، قیامت کے دن تمہارے شریک ٹھہرانے سے منکر ہو جائیں گے یہ جھوٹے خدا جن کو اللہ کے سوا لوگوں نے جھوٹا معبود بنا لیا، پیروں کو اپنا معبود بنا لیا، یہ قبر والوں کو اپنا معبود بنا لیا، پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا، اور پتہ نہیں کس کس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کسی نے گھوڑے کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فرمایا کہ سارے معبود کل قیامت کے دن منکر ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نے ان کو کہا ہی نہیں ہماری عبادت کرو، ہم سے مانگو، یہ تو خود ہمارے پاس آتے تھے، ہمیں پوچھتے تھے۔ تو یہ منکر ہو جائیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور فرمایا کوئی نہیں بتلائے گا تمہیں خبر رکھنے والا، اللہ کی طرح خبر رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی یہ چیزیں نہیں بتائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں سب چیزیں بتا دی ہیں، نبی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے ہر وقت اللہ کی طرف اپنا دھیان رکھنا چاہیے، ہر مشکل میں انسان کو اللہ کو پکارنا چاہیے، ہر پریشانی میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے مدد کی ہے۔ اللہ نے پھر 40 دن کے بعد ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے۔ تو مشکل وقت میں بھی انہوں نے اللہ کو پکارا ہے، اس مچھلی کے پیٹ میں بھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظالموں میں سے نہیں ہوں۔ تو چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کو اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ ہی ہماری مشکلیں حل کرنے والی ذات ہے۔ جب پیغمبروں کی مشکلیں حل کر دی، جب صحابہ کی مدد کر دی بدر میں، احد میں اور مختلف جو غزوات میں، جب صحابہ کی مدد کی تو کیا ہماری مدد رب نہیں کر سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا، مدد کی، کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں بچایا، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ نے نقصان سے بچایا، حفاظت فرمائی۔ اللہ کیا آج ہمیں نہیں بچا سکتا، ہماری حفاظت نہیں کر سکتا؟ رب آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، جس نے اپنے نبیوں کو بچایا، اپنے نیک بندوں کو بچایا، پیغمبروں کو بچایا، آج بھی رب وہی ہے۔ صرف انسانوں کے اعمال خراب ہو گئے، انسان کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا، انسان نے اللہ کو ناراض کر لیا، انسان اللہ سے غافل ہو گیا، انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف چلا گیا۔ اس لیے اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کر لو، گناہوں سے معافی مانگ کر، توبہ کر کے اور نماز کی پابندی کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے اللہ کو راضی کر لو۔ پھر اشارہ کرو گے تو 1 منٹ میں، سیکنڈ میں کام ہو جائے گا۔ اشارہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے رضا کے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے رزق کی بارش ہو جائے گی، غم چھٹتے ہوئے نظر آ جائیں گے، دل میں سکون پیدا ہو جائے گا، طبیعت میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر وقت جو ہے انسان اللہ کو پکارے، ہر وقت انسان اللہ کو یاد رکھے، اپنی توجہ، اپنا ذہن ہر وقت انسان اللہ کی طرف رکھے، انشاءاللہ انسان کی ساری پریشانیاں اور غم دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب